خداوند یسوع مسیح کے نام میں اب سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے، اور جیسے لاسٹ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی رہنے دینا کیونکہ میں نے یہ کرنا جیسے لاسٹ میں نے ٹارگٹ دیا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ 2023 کا سال کیا کرنا ہے بولیے؟ خدا کے۔ اور کون کون یہ انیشیٹو لینا چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ 2023 کا بھرپور سال گزارے گا؟ آئیے زوردار تالیاں اپنے لیے۔ لاسٹ جو میں نے پریچنگ کی وہ اسی سلسلے سے متعلقہ تھی کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے۔ آج پھر نہایت خوبصورت سرمن، اور اس کا جو ٹائٹل ہے کہ واک لائک ہنوک، ہنوک کی طرح چلنا۔ آئیے حوالہ جات دیکھیں، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ جینیسس 5 چیپٹر، پیدائش کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ بھائیو، باہر والوں کی آواز یہاں تک آ رہی ہے، باہر جو پیچھے گیٹ پہ کھڑے ہیں۔ 5واں باب 18ویں آیت سے۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اسے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تا وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اسے متوسلے پیدا ہوا، اور متوسلے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، عبرانیوں کا خط 11واں باب۔ گیارہواں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایک اور حوالہ، آخری حوالہ یہودا کے خط میں سے پڑھیں گے، 14ویں آیت۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں، قصوروار ٹھہرائے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور ٹائٹل بتا دیا کیا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، اور آج کا ٹائٹل کیا ہے، واک لائک ہنوک، ہنوک کی طرح چلنا۔ میں اور آپ خدا کے کلام کو سنتے، اور ہمیں ضرور جو ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لینا ہے،
ان باتوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر ایک اچھی دوڑ اپنے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ پلیز اس بچے کو پکڑے، بھائی بیٹھ جو، ادھر گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو برائے مہربانی، کیونکہ توجہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تسلسل پہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھا کریں۔ تو وہ لائک ہنوک کی طرح چلنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح اپنے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جس ہستی کو جان گئے ہیں، جس ہستی کی پرستش کرتے ہیں، جس ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ چلنا کس طرح سے ہے، اور ہنوک ہمیں بتائے گا کہ کس طرح چلنا ہے۔ آمین۔ اور بائبل میں خوبصورت بات ہنوک کے تعلق سے لکھی کہ وہ 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ کتنے برس تک بولیے؟ 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ 300 ایئرس خدا کے ساتھ وہ چلتا رہا، اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ وہ غائب ہو گیا، کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہنوک زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، ایلیا بھی اٹھایا گیا زندہ، ہنوک بھی اٹھایا گیا، اور یہ آدم سے ساتھ ہی پوچھتے تھا، اور آدم سے جو ہے وہ نسب نامہ 5 باب کے اندر آپ کو ملے گا، پیدائش کی کتاب 5واں باب، وہاں پہ آپ کو یہ نسب نامہ ملتا ہے۔ جیسے لاسٹ ایک سرمن میں نے سنایا تھا، جینیالوجی آف کرائسٹ، مسیح کا نسب نامہ، تو نسب نامے وہ بڑے ان کو یاد ہوتے تھے، اور وہ ریٹن ان کو لکھتے تھے، ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی 5ویں باب کے اندر بھی نسب نامہ ایک دیا گیا ہے، اور یہ ان 10 بزرگوں کا ہے، جس سے آدم سے پیدا ہوا، سے آگے انوس، اور پھر یارد اور مالیلیل اور ہنوک اور متوسلے، تو یہ لوگ جو بڑا تسلسل ہے، اور ان کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے۔ لیکن ہنوک کے تعلق سے لکھا ہے کہ ہنوک وہ زندہ اٹھا لیا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کیونکہ اس کی واک خدا کے ساتھ ٹھیک تھی، ٹھیک چلتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ 2023 کا سارا سال میں نے اور آپ نے انیشیٹو لینا ہے کہ اپنے خدا کے ساتھ ٹھیک واک کرنی ہے۔ آمین۔ اس کے ساتھ چلنا بلکہ دوڑنا ہے اس کے ساتھ، اڑنا ہے اس کے ساتھ، ایک بھرپور اچھی واک کرنی ہے۔ اور ہنوک خدا کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ چلتا رہا، اور وہ 10 بزرگوں کا وہاں پر ذکر، جیسے میں نے ذکر کیا، انوس، مالیلیل، یارد اور متوسلے جیسے لوگ، جس کی عمر 969 برس، سب سے زیادہ عمر متوسلے کی عمر بائبل میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یارد 962 برس، اور آدم 930 برس، مطلب 1000 برس تک ان کو جو ہے وہ عمر دی گئی، لیکن اس کے بعد کم ہوتی گئی۔ نوح کے زمانے کے بعد جو ہے عمر بس کم پھر ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ خدا نے کہا کہ اب انسان کی عمر جو ہوئی 120 برس، اور پھر آگے اور اس سے کم 70-80 سال تک جو ہے وہ ہمیں بائبل میں ملتی ہے۔ لیکن ان کو بہت عمر دی گئی، 1000 برس تک۔ تو وہ بھی کیوں دی گئی؟ تاکہ، کیونکہ اس وقت یہ بائبل یا خدا کا کلام یا صحائف لکھے ہوئے نہیں تھے، تو اس لیے دی گئی تاکہ خدا کا کلام وہ
وربلی زبانی اگلی نسل تک جو ہے وہ پہنچ سکے، اگلی نسلوں کو بھی خدا کے کلام کے بارے میں معلوم ہو۔ تو اس لیے اس وقت بائبل اور صحائف نہیں تھے لکھے ہوئے، تو وربلی وہ بتاتے تھے، اس لیے خدا نے ان کو زیادہ عمر دی۔ شاید آج بھی سوچے گا کہ جی ان کو اتنی عمر دی گئی، ہمیں بس تھوڑی سی دی گئی ہے، ان کو 1000 برس تک دیا گیا، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے۔ بھائی ان کو اس لیے دیا گیا کیونکہ ان کے پاس خدا کا کلام لکھا ہوا نہیں تھا، تو وہ اگلی نسل تک پہنچاتے تھے۔ 78 سال کے اندر زبور 78 کے اندر لکھا ہوا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنی اگلی نسل کو پہنچایا۔ تو کلام وہ اگلی نسلوں تک پہنچاتے تھے، وہ بھی وہ کلام کو آگے وہ پیش جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور پھر موسیٰ نے پہلی 5 کتابیں لکھی، تو اس سے آگے پھر کلام جو ہے وہ لکھنا شروع جو ہے وہ ہوا، ادروائز پہلے نہیں تھا، اس سے ان کو لمبی عمر جو ہے وہ دی گئی۔ اور متوسلے کو تو 969 سب سے زیادہ عمر اس کو جو ہے وہ دی گئی، لیکن ہنوک 365 برس اس کو ملے، اور 65 برس کے بعد جب متوسلے اس سے پیدا ہوا تو بائبل میں پھر لکھا کہ ہنوک 300 سال تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور لکھا کہ وہ غائب ہو گیا۔ ہیلیلویا، کیونکہ خدا نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یقیناً ہنوک نے خدا کا کلام سنا اپنے بزرگوں سے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ نسل در نسل آگے شفٹ کرتے تھے کلام کو۔ تو ہنوک نے پھر سنا ہوگا، چونکہ آدم کی عمر 930 سال تھی، تو یقیناً اس نے آدم سے سنا یا پھر اپنے بزرگوں سے اس نے کلام کو سنا، اور اس کو آدم نے یقیناً بتایا ہوگا اپنی نسلوں کو کہ ہم باغ میں رہتے تھے۔ ہاں، کہاں رہتے تھے جی؟ باغ میں۔ اور اس نے بتایا بڑا وہاں پر خوشنما ماحول ہوتا تھا، درخت ہر قسم کا پھل، ہم روک ٹوک کھاتے تھے، سب کچھ ہمارے لیے تھا، انجوائے کرتے تھے، کچھ بھی کبھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا، موت بھی نہیں تھی۔ یہ یقیناً اس سے سنا ہوگا کہ وہاں پر موت نہیں تھی، تو پھر ان کو بتایا ہوگا کہ موت آئی کیسے۔ اس نے کہا کہ یار یہ ہوا نے جو ہے وہ آپ پھل خدا نے منع کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، تو اس نے کیا، پھل کو کھا لیا جس کا خدا نے منع کیا تھا، اور ساتھ مجھے بھی دے دیا۔ اور خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو نے یہ کھایا تو مرا۔ یاد رکھے کہ آج بھی جس روز ہم گناہ کرتے ہیں، یقین رکھے کہ ہم اسی مرے ہوئے ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں۔ تو کہلاتا تو زندہ ہے لیکن ہے مردہ، جو گناہ کے اندر ہے ڈیڈ پرسن ہے۔ یاد رکھیں، جو گناہ سے نکل آیا ہے وہ زندہ ہے، جو گناہ کے اندر ہے وہ ڈیڈ ہے، مردہ ہے۔ تو آدم نے اس کو بتایا ہوگا ہنوک کو کہ ہم وہاں پر تو موت نہیں تھی، زندگی تھی، صرف ڈیتھ کا نام و نشان نہیں تھا، صرف زندگی تھی۔ اور یہ زندگی کیوں ہم سے جاتی رہی، کیوں کھو گئی؟ وہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہنوک نے یہ پلے باندھ لیا ہوگا، اس نے کہا کہ ہاں کوئی وہاں پر زندگی تھی، تو گویا پھر اس نے اس بات کو اپنے دل میں ٹھان لیا کہ میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اور بائبل میں عبرانیوں 11 باب کے اندر پڑھ لیجیے، لکھا ہے ایمان ہی سے ہنوک زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایمان کو لے آیا۔ اب ایمان کیا تھا اس کا؟ وہ اس بات پہ ایمان لے آیا کہ میں نے مرنا نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا وہاں سے موت شروع ہو گئی آدم سے،
وہ مار رہے ہیں، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں نے مرنا نہیں ہے۔ ایمان ہی سے ہنوک، بائبل میں کیا لکھا ہے کہ زندہ اٹھا لیا گیا، فیت لے آیا، ایمان لے آیا، کھڑا ہو گیا ایمان، اب خدا کے ساتھ چل رہا ہے۔ جینیسس پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ غائب ہو گیا، اور عبرانیوں میں کیا لکھا ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ تو معنی یہ کی ہے، غائب ہو گیا یا اٹھا لیا گیا، یعنی خدا نے اس کو لے لیا، کیونکہ وہ ایمان خدا پر لے کے آیا۔ اور حالانکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب انوس پیدا ہوا وہ 500 سال جیتا رہا، پھر وہ مر گیا۔ یارد پیدا ہوا 962 پر، پھر وہ مر گیا۔ دوسرے کو مر گیا، اور باقی بھی سب مر گئے۔ اب ہنوک کی باری آئی تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں نے نہیں مرنا۔ اس نے ان کو مرتے دیکھا، لیکن خود کیا کہتا، میں نے نہیں مرنا، اور خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اور بائبل پڑھ لیجیے، لکھا اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، خاندان بھی تھا، فیملی لائف تھی، لیکن خدا کے ساتھ اس قدر چلا کہ 10 وہ بڑے بزرگ جن کی عمریں بڑی بڑی تھی، 1000 سال تک تھی، اس کی 365 برس، لیکن ایمان کے سورماؤں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ ہیلیلویا۔ کون سے ایمان کے سورما؟ 11ویں باب، عبرانیوں 11ویں باب کے اندر، جہاں پہ ابراہیم کا ذکر، جہاں پہ اسحاق یعقوب ایمان کے سورماؤں اور ان 10 بزرگوں سے اٹھا کر ہنوک کا بھی ذکر ہے، ان ایمان کے ہیروز کا، ایمان کے سورماؤں کے اندر آیا ذکر اس کا۔ آپ ہی دیکھیے، وہاں سے پول نے جب عبرانیوں کا خط لکھا تو اس نے اس کا نام لکھا، کہتا ہے ایمان ہی سے ہنوک زندہ اٹھا لیا گیا۔ آگے لکھے تاکہ موت کو نہ دیکھے، گویا اس کا فیت ایمان یہ تھا کہ بھئی میں نے موت کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے اس کے اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی۔ اب یہ دیکھیے کیا میں نے کہا، اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی۔ کیا گواہی دی گئی؟ کہ یہ خدا کو پسند آ گیا ہے۔ مطلب یہ لوگ گواہی دیتے تھے اس کی کہ یہ خدا کو پسند آ گیا، ہنوک خدا کو پسند آ گیا ہے، اٹھائے جانے سے پیشتر۔ ہم بھی امیدیں لگائے ہوئے ہیں نا، اساس مانا تے جانا تے دکھ دنیا اٹھاوے گی، کہتے ہیں نا۔ یسو کی آمد کے گیت گاتے ہیں، شمع جلائے رکھنا یسو جاواں گے ہواواں میں، گاتے ہیں نا۔ امید ہے اٹھائے جانے کی، تو اٹھائے جانے سے پیشتر بھائی ہنوک کے بارے میں یہ گواہی دی گئی۔ کیا گواہی دی گئی؟ کہ یہ خدا کو پسند ہے یہ شخص۔ اب ہنوک آتا جاتا ہوگا خاندان میں، ادھر ادھر آتا جاتا ہوگا، تو لوگ کہتے ہوں گے بھئی ہنوک خدا کو پسند ہے۔ یہ ہے وہ چلنا خدا کے ساتھ، اس طرح سے چلیے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ خدا کو پسندیدہ ہے، پسند ہے۔ دکھ بھی آ سکتے ہیں، مشکل بھی آ سکتی ہے، یقیناً ہنوک پر بھی آئی ہوگی مشکل۔ ہر حال میں خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ 2023 میں ہم نے انیشیٹو لینا ہے، walk like ہنوک، کہ یہ خدا کو پسند ہے، یہ خدا کو پسند آ گیا ہے، اور خدا نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یقیناً ریپچر اس کا ہوا ہوگا، اٹھایا گیا، ایلیا کو بھی زندہ اٹھایا گیا،
اور لکھا ہے کہ وہ آگ کے بگولے میں اس کو اٹھا لیا گیا. تو آگ کے بگولے میں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریپچر ہو گیا, گلوریفائی باڈیز کے اندر, جلالی بدن کے اندر اٹھا لیا گیا, بدن تبدیل ہو گیا اس وقت, تو تبھی وہاں پر وہ گیا. تو اس کو بھی, ہنوح کو بھی جو ہے وہ زندہ اٹھا لیا گیا. تو میں اور آپ کتنا خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, کتنا ہے یہ ہمارے لیے. وہ 300 برس تک چلا گیا. آج ہم آدھی عمر ضائع کر دیتے ہیں, پھر کہتے سوچتے اچھا ہم ذرا چلا خدا دینا. وہ بھی ٹھیک نہیں چلتے, وہ بھی کبھی آگے کبھی نہ آئے, کوئی پتہ نہیں ہے. اور پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں. کل پرسوں 2 گھروں میں وزٹ کرنے کا موقع, اور میں پوچھ رہا تھا کہ بھائی کدھر 2-3 سنڈیز گیا ہے. اور لیڈرشپ جو کہتے ہیں کہ ہم لیڈرز ہیں, وہاں پر خدمت کر رہے ہیں. بھائی ہم کیسی وہ کر رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں خدا کے ساتھ. کام کا برڈن, خدمت کا جوا بار اٹھایا ہے تو سست نظر آئے, کام خدا کا کرتے نظر نہ آئے. ایک ٹھیک واک, خدا کے ساتھ چلنا بھرپور طریقے سے ہنوح کی طرح. اور لکھا ہے کہ یہ خدا کو پسند آ گیا ہے. آپ دیکھیں اس کی واک, اس کا چلنا خدا کو پسند آ گیا. ہم کہتے جی خاندان, اور پھر خاندان کے اندر جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, اور کیا دیتے ہیں اوپر سے, کہتے ہیں نہیں جی جتھے پانڈے ہوتے کھڑکتے ہیں. ہاں, خوب لڑائی جھگڑا کر لیا, گالی گلوچ کر لی ایک دوسرے کو, اور بعد میں بہانہ کا لگا لینا جتھے پانڈے ہوتے کھڑکن گے. ترتیب ہو دو نہیں کھڑکتے. بات جی کہہ رہی ترتیب ہو دو. بھئی ہنوح کی بھی فیملی تھی, خاندان تھا, بچے تھے. 300 برس تک جیتا رہا, خدا کے ساتھ چلتا رہا. اور ایمان اس کا آپ یہ دیکھیے کیسا ایمان. خدا نے کہا کہ سب پر موت آئے گی. اب اس کا ایمان کیا تھا کہ میں نے موت کو نہیں دیکھنا. یہ ایمان پہ وہ کھڑا ہو گیا. مردوس یہ 369 تک گیا, تو یہ 365 برس کا کہتا تھا میں نے ایمان موت کو دیکھنا ہی نہیں ہے. اس فیت پہ, ایمان پہ وہ کھڑا ہو گیا. آج میں اور آپ ہیں, ایمان کی بات ہے, بات ایمان کی ہے. اور لکھا ہے ایمان ہی سے نوح زندہ اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے. اور لکھا اس کے اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی کہ یہ خدا کو پسند آیا. اور آگے سنیے کیا لکھا, اس کی آگے یہ لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اکثر ہم یہ آیت بولتے ہیں, لیکن یہ آیت ہنوح کے ساتھ جڑی ہے, کیونکہ نوح کا ریفرنس دیا گیا تو آگے یہ آیت لکھی گئی. بولیے کون سی آیت؟ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اور آگے کیا لکھا ہے, اور خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے, پہلی بات. اور دوسری بات اپنے تعلق کو بدلا دیتا ہے. ہم یہ صرف یہ آیت بول دیتے ہیں, لیکن یہ معلوم نہیں کہ کس کے ساتھ جڑی ہے. بھئی یہ ہنوح کے ساتھ جڑی ہے. خدا نے یہ ہنوح کے بارے میں گواہی دی, یہ آیت کہ خدا کے پاس آنے والے کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ موجود ہے وہ, یعنی مطلب ہے خدا ہے, نظر نہیں آتا. ایمان ہے یہی. ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت.
یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن ایمان کیا ہے کہ وہ موجود ہے، کیونکہ وعدہ ہے جہاں دو یا تین میرے نام پہ جمع ہوئے بولیے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ تو کیا یہاں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو آئیے زوردار تعلیم چاہیے، موجود ہے وہ۔ اور دوسری بات کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نوح پریئر کرتا ہوگا کہ میں نے موت کو نہیں دیکھنا، تو گویا خدا نے اس کو یہ بدلہ دیا کہ تو آجا میرے پاس آجا، زندہ ہی اٹھا لیا اس کو۔ یہ اس کا ریوارڈ عجب بدلہ خدا نے اس کو دیا۔ ادھر کہتے جی بڑی دیر تو دعا کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اچھا جیتے کل پھر کتے ہور جا کے بھی کروا لی، پرسوں پھر کتے ہور جا کے بھی کروا لی۔ نوح کسی کے پاس نہیں گیا، خود ہی وہ دعا کرتا تھا۔ یہاں پر بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا ایس گرجے بھی تے دوجے سے جا کے بھی لو، تیجے سے جا کے بھی لو، پھر چوتھے سے بھی چلے جاؤ۔ بھئی خود ایمان پہ کھڑے ہو۔ یہ نہیں کہ دعا نہیں آپ کروا سکتے، یقیناً اپنے پادری سے کروائیں، اپنے خادم سے کروائیں، اسے بھی کہیں۔ دوسری تین خادموں کو کون، بہنوں بھائیوں کی کسی نے لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو۔ لیکن بھئی آپ کا ایمان، کسی نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو گویا نوح کا ایمان کہ اس نے موت کو نہیں دیکھنا، تو آج میں اور آپ بھی اس ایمان، ایسا ایمان لے سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی کمزوری ہے، ایمان سے چھڑکیے اس کو نام یسوع سے۔ کوئی بیماری ہے، ایمان رکھیے کہ میں اس بیماری سے مروں گا نہیں، میں نے اس بیماری کو شکست دینی۔ کھڑے ہو جائیں، ایمان سے مانگنا شروع کر دیں خدا سے، دعا کرنا بس شروع کر دیں۔ اپنے طالبوں کو وہ کیا دیتا ہے؟ بدلہ۔ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ نوح کے تعلق سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے تعلق سے جڑی ہوئی ہے، تو گویا اس کو بدلہ یہ دے دیا گیا کہ وہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ ہاللیلویا۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ دوبارہ سے آئے گا جی مرے گا، بھئی نہیں، اس نے دوبارہ سے نہیں آنا۔ ایسے ہی وہ نہ پتہ ہوتا ہے کلام کا، نہ کسی استاد سے پوچھتے ہیں، سینئر سے پوچھتے ہیں، خود ہی کہ اس نے آنا ہے پھر مرے گی۔ کہتے ہیں ایلیا بھی آئے گا، نوح بھی آئے گا، وہ مرے گی نہیں، بھی کسی نے نہیں آنا۔ اگر فرض کریں آج یسوع مسیح آ جائے تو کیا وہ دوبارہ ایلیا نوح آئے گا ادھر؟ آئے گا بھی، اچھا چلیے جا کے مریے جا کے نا، نہیں۔ آج اگر یسوع مسیح آ جائے تو زندہ اٹھا لیے جائیں تو کیا وہ بھی اوپر سے آئیں گے؟ نہیں بھئی نہیں، انہوں نے آنا۔ اس دور کے اندر یہ مکاشفہ 11 باب کے اندر ہے کہ میں اپنے 2 گواہ بھیجوں گا۔ تو جیسے نوح نے کام کیا، جیسے ایلیا اور موسیٰ نے کام کیا، اس طرح وہ خدمت کریں گے، تو وہاں پر وہ مریں گے بھی، وہ خادم ہوں گے، تو وہ اس دور کے خادم ہوں گے۔ اس پیریڈ کے اندر مخالف مسیح کے سامنے وہ خدمت کریں گے، اور اسی روح میں کریں گے جس طرح موسیٰ نے کیا، اس روح کے اندر جس طرح موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ ہیرودیس کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس روح میں ایلیا، تو مطلب اس دور میں اس طرح وہ منسٹری خدمت کریں گے مخالف مسیح کے دور کے اندر، لیکن وہ قتل کیے جائیں گے، اور ان کی لاش لکھا 3 دن تک وہ پڑی رہے گی۔ لیکن لکھا ہے کہ یسوع مسیح اس وقت آئے گا تو جب مردے زندہ کیے جائیں گے تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ وہ آئیں گے دوبارہ سے مریں گے، تو وہی انہوں نے نہیں آنا، جو چلے گئے وہ چلے گئے، انہوں نے دوبارہ نہیں آنا۔ وہ تو گلوریفائڈ باڈیز کے ساتھ، جلالی بدنوں کے ساتھ زندہ آسمان پر، کیونکہ اس کا ایمان ہی یہ تھا۔ آج میں بات کر رہا ہوں ایمان کی تعریف جو ہے،
کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس پر ایمان لے آنا، یعنی خدا نظر نہیں آتا لیکن اس پر ایمان لے آنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت، اور دوسری بات امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، یہ مکمل ڈیفینیشن ہے۔ کئیوں کو آدھی یاد ہوتی، وہ کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں اندیکھی چیزوں کا ثبوت، اور بھئی اس سے اگلا حصہ بھی امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، یعنی جن چیزوں کی خدا نے ہمیں امید دی ہے، مثلاً آسمان کی بادشاہی کی امید دی ہے، اس پر ایمان لے آنا، یہ ایمان ہے۔ امید دلائی ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی دوں گا، امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، یہ فیتھ ہے، ایمان ہے۔ اور انوک ایمان کا سورما، وہ کہتا تھا کہ میں نہیں مروں گا، حالانکہ وہ مر رہے ہیں، لسٹ مرتی جا رہی ہے، آدم مر گیا، وہ دوسرے یارد مر گیا، دوسرے متوسلے مر گیا، اور یہ سب مرتے گئے، لیکن جب انوک کی باری آئی تو لکھا ہے خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا، اس لیے کہ لکھا ہے خدا کو پسند آ گیا۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ 2023 کا سال، کاش اس سال ہم اپنے خدا کو پسند آ جائیں۔ یہ پریئر اٹھانی ہے کہ خدا میری زندگی پسند آ جائے، میرا چلنا خدا پسند آ جائے، میرے چرچ کی رفاقت پسند آ جائے، میری دعائیہ زندگی تجھے پسند آ جائے، میرے کام ٹھیک، میرے گھر کے اندر جو واک ہے، میرے تعلقات ہیں، یہ تجھے پسند آ جائے، میری ساس کے ساتھ جو تعلق ہے یہ خداوند تجھے پسند آ جائے، میرے بھائی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تجھے پسند آ جائے، ہر لحاظ سے پسند آنا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، ایمان کے ساتھ چلنا ہے۔ اور نہ صرف انوک وہ ایمان کے ساتھ چلتا رہا، بلکہ جو تیسرا حوالہ میں نے پڑھا ہے یہودا کے خط میں، لکھا ہے انوک نے یہ نبوت کی کہ خدا لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور لکھا ہے کہ ان بے دینوں کا انصاف کرے گا۔ تو وہ اس دور کے اندر انوک پروفٹ کے طور پر بھی تھا، نبی کے طور پر اس کی خدمت تھی، یعنی وہ ایسے نبوت کرتا، کلام کرتا، گواہی دیتا، منادی کرتا تھا۔ اور میں جب یہودا کے خط یاد کو پڑھ رہا تھا تو 4 ٹائم 4 دفعہ لکھا ہے بے دین، بے دینوں، بے دینی، 4 دفعہ 2-3 آیت کے اندر، کہ وہ ان بے دینوں کو سزا دے گا۔ پہلی بات لکھا ہے کہ خدا لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آیا اور وہ انصاف کرے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ وہ ان بے دینوں کو ان کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی میں کیے قصوروار ٹھہرائے گا، یہ وہ کہتا تھا۔ انوک یہ بھی کہتا تھا، آپ ہی دیکھیے کہ اس کی نگاہ کہاں پر لگی ہے۔ آج انوک کے پیریڈ کے اندر تو اس کو تو مسیح کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو مسیح کے بارے میں نہیں تھا ان کو پتا، ایمان سے شاید خدا نے ان کے اندر ڈالا ہو، لیکن ان کو پتا نہیں تھا۔ لیکن مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح مر گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہمیں تو پتا ہے، اس کو تو پتا بھی نہیں، کہتا میں نے زندہ جانا ہے، اس کو تو معلوم نہیں ہے مسیح کی موت، ڈیتھ، ریزریکشن اس کو معلوم نہیں ہے، مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ اسی لیے تو آتے ہیں، پچھلے دنوں کرسمس منایا نا کہ مسیح خداوند
وہ کمواری سے پیدا ہوا ہے. اب ایسٹر بھی منائیں گے کہ وہ مردوں میں سے جیتا ہے. ہمیں معلوم ہے، ہنوک کو معلوم نہیں تھا تو بھی کہتا تھا کہ میں نے موت کو نہیں دیکھنا. اور آج ہمیں تو معلوم ہے پھر بھی نہ ٹھیک چلے، پھر بھی غلطیاں کرتے جائیں، پھر بھی سارا سال ہی غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یسوع مسیح آنا ہے اس نے، اور ہم نے جانا ہے وہ ہمارے مردوں کو زندہ کرے گا. ہمیں معلوم ہے آسمان کی بادشاہی کا، ہمیں معلوم ہے ہزار سالہ بادشاہی کا، ہمیں معلوم ہے نئے آسمان نئی زمین کا. اور پھر بھی ٹھیک نہ چلے، پھر بھی غلطیاں کرے. آپ یہ دیکھیے کہاں پھر بات چلتی ہے. ہماری موت تو ہنوک سے بھی ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں زیادہ پتا ہے. ہنوک کو تو ابھی تو وہ بیچارہ آدم سے 7ویں پشت پہ تھا، ابھی تو آدم سے 7ویں پشت پہ تھا، تو اس کو سارا اس وقت پتا ہے. کہتے ہیں خدا لاکھوں فرشتوں مقدسوں کے ساتھ آیا ہے، بھڑکتی آگ کے ساتھ آیا ہے. اور آگے لکھا ہے وہ ان بے دینوں کو جو کام انہوں نے بے دینی میں کیے کہتا ہے قصوروار ٹھہرائے گا، اور دوسری بات ان کا انصاف کرے گا. ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا. آپ دیکھیں بے دینی بہت بڑھتی جا رہی ہے، بہت بڑھتی جا رہی ہے. خیالات منتشر ہی رہتے ہیں، کنٹرول میں رہتے ہی نہیں ہیں. نوجوان بچوں کو دیکھو، بہنوں کو دیکھو، بیٹیوں کو دیکھو، کدھر کے کدھر خیالات بکھرے ہوئے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے کنٹرول کرے، کیسے قابو کرے ان کو. اور بات کہاں تک جاتی ہے، غیر مسیحوں کے اندر تک تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں. اور ہمارے کرسچینٹی کے اندر ایشوز بڑھتے جاتے ہیں ایسے. اور پتہ چلتا ہے کہ فلاں خاندان کے اندر یہ واقعہ ہو گیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کام کر دیا، فلاں کے بیٹے نے یہ کام کر دیا، فلاں کا بیٹا بیٹی بہن بھائی یہ کام کر رہا ہے. یہ پسند آنا ہے. ہنوک لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ خدا کو پسند آ گیا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. بہت دکھ ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی ٹھیک نہ چلے، کوئی خدا سے پیار نہ کرے، اس کی بندگی نہ کرے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے. بائبل میں لکھا کہ میرے لوگ میں معافت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. خود ہلاکت میں پھنسے، خود جا رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں. بے دینی، یہ میں جب اس حوالے کو پڑھا تو 4 دفعہ بے دینی کا لفظ آیا اس میں. تو گویا ہنوک کے پیریڈ کے اندر وہ ساری دنیا بے دینی کے اندر جا رہی تھی. اسی لیے تو خدا نے سیلابوں سے مارا، پانیوں سے مارا ان کو کہ اتنی بے دینی، اتنی بے دینی. 5ویں باپ کا یہ واقعہ نوح کا. تو 6ٹھے باپ میں خدا نے کہا میں سیلاب بھیجوں گا. نوح کے پیریڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ بے دینی اتنی بڑی ہوئی تھی، اس قدر بے دینی تھی. آج بہت بے دینی بڑھتی جا رہی. سوشل میڈیا پہ دیکھیں ایسے ایک بٹن پہ بندہ کدھر کا کدھر پہنچ جاتا ہے، اور بہت دفعہ خیالات گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر گھنٹوں چیٹ کی جاتی ہے، اور ایسے پھر معاملات بڑھتے جاتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں. بے دینی اس پیریڈ کے اندر ہنوک نے دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن خود وہ ٹھیک خدا کے ساتھ چلا. ہیلیلویا. یہی میں نے اور آپ کے کرنا ہے. یہی وے ہے 2023 میں خدا کو پسند آنے کا.
اور اگر اس کو پسند آ گئے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اس کو پسند آ گئے تو یہ نہیں ہے کہ جو اس کو پسند آ جائے خدا وہ بڑا ٹھیک ٹھاک چلیں گے گھر میں وہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ بھی ہوگا ہاں, لیکن اور بھی اس کا پہلو ہے. بائبل میں مسیح مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ خدا کو پسند آیا, وہ بھی پسند تھا کہ اسے کچھ نہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دکھوں میں سے بھی گزار کر لازر خدا کو پسند تھا, دوست دکھوں میں سے گزرا. پھر لازر جو امیر آدمی کے ٹکڑے کھاتا تھا, آپ دیکھیں پسند تھے. بھائی ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ خدا کو کوئی پسند ہے تو وہ تو بڑا وہ بادشاہ بن جائے گا. بھائی یہ بھی ہے, خدا سب کچھ دیتا ہے, سب کچھ مہیا کرتا ہے. اور ان دنوں پچھلے دنوں آٹے کی شارٹیج تھی نا, کوئی بھوکا سویا مجھے کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پر؟ نہیں, خدا سب کچھ مہیا کرتا ہے. بائبل میں بیان ہے کہ ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں, میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں, سب کچھ دے گا, مہیا کرے گا. پسند آئیے اس کو. 2023 کا سال ہمیں دیا گیا ٹارگٹ 22 کے اندر دیکھیں کتنے لوگ کورونا کی وجہ سے نظر ہو گئے, مر گئے لوگ. خاندانوں کے خاندان بیماریوں نے, وباؤں نے, بلاؤں نے ان کو پکڑ لیا اور مشکلوں میں پھنس کر چلے گئے. مجھے اور آپ کو دیا ہے تو اٹھائیے, کوشش کیجئے, وعدہ کیجئے, عہد کیجئے خدا کے ساتھ کہ میں 2023 میں ہنوک کی مانند چلوں گا, اس کے طرح ٹھیک پاؤ کروں گا, خدا کو پسند آؤں گا. اس کا ایمان تھا کہ میں نے موت کو نہیں دیکھنا. اور بائبل کہتی خدا نے کہا چل پھر آجا, زندہ ہی اس کو اپنے پاس بلا لیا. تو جو پسند آ جاتے ان کو بلا لیتا ہے. یہاں پر بھی شاید آپ سوچتے ہو کہ یار یہ بندہ تو ٹھیک ٹھاک تھا, جلدی مر گیا, ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں تھی اتنی, یہ تو بڑا جلدی چلا گیا. بندہ تو ٹھیک تھا, خدا سے پیار بھی کرتا ہے. بھئی ممکن ہے کہ خدا کو وہ پسند آ گیا, خدا نے کہا چل بھی اوپر ہی آ جا. کرائسٹ خدا کا بیٹا صرف 33 سال 33 ایئرز زندہ زمین پر آ. بھئی کہیں اسٹیج میں بھی جا سکتے ہیں. خدا کو پسند آ گئے ہوں گے, خدا نے ان کو اوپر بلا لیا ہوگا. میں اور آپ میں ٹارگٹ دینا چاہتا ہوں نوح کی طرف. اس سے میں نے ٹائٹل دیا واک لائک ہنوک. ہنوک کی طرح چلنا ہے, خدا کو پسند آنا ہے. اور لکھا ہے کہ نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. 2023 میں کوشش کیجئے کہ خدا کے ساتھ چلنا ہے. خاندانوں کو سمجھائیے, بچوں کو سمجھائیے, اپنے جیون ساتھی کو سمجھائیے کہ خدا نے یہ سال دیا ہے تو اس کے ساتھ چل رہے ہیں. دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ بے دینوں کو قصوروار ٹھہرائے گا. بعضوں کو نہیں سمجھ آتی ہے, وہ بڑھتے جاتے بے دینی میں. ایک سال اور آگے ملے وہ اور کہیں گے کہ عیاشی کریں اور عیاش پرستی کریں, بے دینی کریں اور بڑے بے دینی میں. ہنوک کہتا ہے قصوروار ٹھہرائے گا, اور دوسری بات انصاف کرے گا, ججمنٹ کرے گا. آج نہیں چلتے پھر اس وقت پچھتانا ہوگا, اس وقت رونا ہوگا. لیکن آج اگر ٹھیک چلے, پسند آ گئے خدا کو. اور دوسری بات, ایک اور بات کہہ کے ختم کروں گا کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. دوسری بات, اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے, میری دعا ان کی سنتا ہے. آپ یہاں پر آ گئے ہیں, اس ایمان پر آیا کریں کہ خدا موجود ہے. دوسری بات, وہ میری دعا کو سنے گا. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہیں, اس کی ورشپ کیجئے کہ وہ موجود ہے, اس کا تخت یہاں لگا ہوا ہے.